اچھا ضیاء بھائی یہ کلیم ٹو فیم ایک یعنی دونوں سائڈوں سے پرابلم ہے نا. ایک تو یہ پرابلم ہے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا کر دیا, اس کو عوام نے ایسے چڑھا دیا, پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. دوسری سائڈ بھی ہے پرابلم کی, جیسے ہم یہ رول ماڈلز ٹک ٹاک سپر ماڈلز کہہ لیں یا جو بھی جو کائنڈ آف رول ماڈل سے بنتے جا رہے ہیں. اف ناٹ ایوری ون, میجورٹی آف دا یوتھ وانٹس ٹو ڈو دا سیم تھنگ اور فالو دیم ان دوز ویز. اصل جو پرابلم ہے نا وہ دیٹ ول کم ڈاؤن ٹو دا سیم تھنگ کہ ہم بینگ مسلم, میں بات کر رہا ہوں, ہم سارا بات ہی مسلمانوں سے کر رہے ہیں اور ایز اے مسلم کر رہے ہیں. ہم اصل جو تعلیمات ہیں, ہمارے جو اصل مقصد ہے لائف کا, ہم اس سے بالکل دور ہو چکے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں لائف کا مقصد بتاتے ہیں, سب کو پتہ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسانوں جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اپنی عبادت, جس کو عربی میں اگر صحیح ٹرانسلیٹ کریں تو اپنی غلامی کے لیے. اور دوسرا پرپز اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف اور سورۃ الملک میں بتا دیا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ موت اور حیات پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. یہ لائف کا پرپز ہے. اب ہم یہ جو سارے جو لوگ کلیم ٹو فیم کر رہے ہیں اس طریقے سے, بیسکلی اگر ہم غور کریں تو وہ پرپز آف لائف سے بالکل آ رہی ہیں, دور دور پتہ ہی نہیں چل رہا. اور جو لوگ انہیں فالو کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ وہ ایک ایسا سائیکل کریٹ ہو گیا لغویات کا کہ آپ ایک ایسے سسٹم کے پیچھے جا رہے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں. ایسے دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں, بلکہ میں حیران ہوتا ہوں کہ دیکھو اگر کوئی بندہ کسی اسکل میں ایکسیل کر رہا ہو نا تو پھر بھی میں اپریشیٹ کروں کہ چلو یار دنیاوی فائدہ تو ہو رہا ہے نا. یعنی یہ جو چیزیں ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں, نہ اس کا کوئی مطلب دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی اس کا اخروی فائدہ نظر آ رہا ہے, بس اٹس جسٹ اے ویسٹ آف ٹائم. لیکن آپ دیکھیں نا اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور جو ہے ان سٹارز کا نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں قصور لوگوں کا ہے جو ان کو پسند کر رہے ہیں. کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کو اٹھاتا کون ہے؟ وائرل کون ہے؟ عوام اٹھاتی ہے. تو عوام جو واقعتاً ورتھ والے لوگ ہیں ان کو نہیں اٹھا رہی, اور جو ٹریش ہے اس کو اٹھا رہی ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں قصور میرے خیال سے لوگوں کا ہے. بالکل. دس کوسچن شوڈ بی آسکڈ کہ وائی ڈو پیپل لو سچ کائنڈ آف کنٹینٹ. میں علی بھائی ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا اختلاف کہہ لیں, بلکہ یوں کہہ لیں کہ زیادہ قصور شاید لوگوں کا ہی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. اگر آپ اس کو ڈیپلی دیکھیں, جو لوگ یہ چیز کر رہے ہیں اپنے آپ کو فیم اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, of course I'm not saying کہ وہ صحیح کر رہے ہیں, do everything anything that you want, تو میں بیسکلی اسی طرف آ رہا تھا کہ جو پرپز آف لائف ہے نا وہ تو بھول گئے. ہمیں اللہ کی غلامی کرنی ہے ایک تو, یعنی اللہ کی فرما برداری, اور دوسرا ہم نے اس لائف کے ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے. اگر تو آپ ایسا کام کر رہے ہیں نا ٹک ٹاک پہ یا کسی بھی میڈیا پہ جس سے آپ کہ اس کام کرنے سے آپ کا ٹیسٹ بھی پاس ہو رہا ہے, اور جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں اور آپ کو کائنڈ آف رول ماڈل بنایا ہوا ہے ان کا بھی دنیا کا ٹیسٹ پاس ہو رہا ہے اور اللہ کی غلامی ہو رہی ہے, پھر تو بہترین ہے. اس سے نیکسٹ لیول پہ بھی اگر آپ آ جائیں نا, کہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کوئی مفید کام کر رہے ہیں, بیسکلی مفید کام کرنا یا لوگوں کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, وہ بھی پرپز آف لائف ہی فلفل کر رہا ہے. ٹیوٹوریل ویڈیوز بنا رہے ہیں, ٹیوٹوریل ویڈیوز ہیں, کوکنگ سکھا رہے ہیں. ایون آپ کوئی بھی, ایون ایک سبزی والا جو روز دکان کھولتا ہے سبزی بیچتا ہے, وہ بھی ایک سوسائٹی میں پراپر ایک جو ضرورت کا رول ہے وہ پلے کر رہا ہے, کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. بٹ جسٹ میکنگ یور سیلف فیمس ٹک ٹاک یا کسی بھی اور میڈیم پہ, بس جسٹ ٹو گیٹ فیم, کوئی پرپز نہیں ہے اس کا. جیسے یہ کچھ ماڈلنگز ایسی ہیں, جیسے یہ پھاڑی والا جملہ ہے, کوئی پرپز نہیں ہے اس کے بہائنڈ. یہ تو بالکل اس کے اگینسٹ جا رہا ہے جو پرپز آف لائف ہے. تو یہ ایکچولی نا پاسٹ میں دیکھیں نا ضیاء بھائی, دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم پاسٹ ریکارڈ اپنی ہسٹری دیکھیں, جنرلی ورلڈ وائڈ مسلمز نان مسلمز الائک, کسی کی فیمس ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ بندے نے کچھ کیا ہوتا ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں, نہ جانے کتنے ایسے لوگ آئے ہیں انہوں نے جو یعنی فار ایگزامپل اگر ایسے ہی کام ہی کیے ہیں تو وہ ایسے لوگ جیسے ہی ان کی یعنی اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ when these people they go to their bed, اور پھر سوچتے ہیں کہ یار ہمیں کل کو اوپر رہنے کے لیے اپنا وہ اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اینڈ آئی واز ریڈنگ این آرٹیکل, یہ جو گینگنم اسٹائل سم تھنگ وہ جو گانا آیا تھا, دیٹ گائے ہو سنگ دیٹ سانگ, وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس نے کہا کہ کیونکہ اس کے گانے کو پتہ نہیں کتنے بلین لائکس مل گئے تھے, تو اب اس نے پھر دوبارہ گانے لے کے آیا مارکیٹ میں, لیکن ان کو اتنی ہٹ نہیں ملا. فار دیٹ ویری ریزن ہی ڈائیورسڈ ہز وائف, اور وہ اپنی لائف سے خوش نہیں تھا کہ یار میں نے وہ جو میں نے اچیومنٹ کی ہے نا وہ کر نہیں پا رہا. دیز گائز دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ گڈ ٹو ڈو. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ وہی پاسٹ ریکارڈ کی بات آتی ہے کہ یہ بندے فار ایگزامپل جب یہ چلے جائیں گے نا اس دنیا سے, ان کو کوئی یعنی ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا.
اچھا ایک بات جو علی بھائی نے جو کہی تھی نا کہ وہ جو عمر بھائی جو بتا رہے تھے کہ ان کا قصور جو ہے وہ ہے لیکن عوام کا بھی ہے. بالکل ہے. عوام جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون ہم کس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے. اب دیکھیں اگر ایک معاشرہ ایسا ہو جو اسلامی معاشرہ ہے جہاں پہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس پرپس کو سمجھ رہے ہیں اور یعنی صحابہ تابعین کا دور ہے, اب اس دور کے اندر ایک بندہ ایسا ویڈیو بنائے ٹک ٹاک والا, وہ بے عزت نہیں ہوگا, وہ ذلیل نہیں ہوگا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, اس کو لوگ کرٹیسائز کریں گے. تو لوگ کانٹینٹ کیوں کریٹ کرتے ہیں؟ بیکاز دے وانٹ اپریسیشن. جس کو شاید ہو سکتا ہے گھر میں اتنا پیار نہ ملا ہو, جس کو گھر میں اپریشیٹ نہ کیا گیا, وہ چاہتا ہے لوگوں سے مجھے اپریشیشن مل جائے, لائکس مل جائیں, اس کو اپنے بارے میں ایک فیل گڈ فیکٹر آتا ہے, سیلف اسٹیم کو تھوڑا سا بوسٹ ملتا ہے. فار دس ریزن آئی ایم ایکچولی ویری ہیپی کہ پیپل آر ڈسکریجنگ دس. یہ جو آپ نے بتایا نا کہ کامنٹ سیکشن بھرا ہوا ہے, پیپل ریئلائز دس کہ یار دا پاری گرل کا کلیم ٹو فیم اٹس اونلی ون ویڈیو, اوکے, اور وہ وہاں پہ آ کے ایک موٹیویشنل اسپیچ دے رہی ہے, یو نو مے بی کچھ اکیڈیمک چیزیں بیان کر رہی ہے, تو پیپل ریئلائز دس اٹس اے گڈ تھنگ. ہاں آئی تھنک ایک چیز اس میں جو مجھے سمجھ میں یہ بھی آئی کہ یو نو آپ کا جو بھی اسکل سیٹ ہے جو آپ آفر کر رہے ہو دنیا کو, کیونکہ دیکھیں ہم سارے نا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ہر بندہ یہ سوچے کہ واٹ ایم آئی گیونگ ٹو دس ورلڈ, واٹ ایم آئی گیونگ ٹو دس کنٹری, میں کیا دے رہا ہوں. مطلب پرانے وقتوں میں ہم پڑھتے تھے جی فلاں نے ریڈیو ایجاد کیا, فلاں نے جو ہے وہ ٹیلی فون ایجاد کی, فلاں نے فلاں کیا, کوئی علماء ہے جو کہ جو نا قرآن تفسیر سے کہہ رہے ہیں حدیث میں, تو کچھ نہ کچھ دیر آر پیپل ان دا ورلڈ ہو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دا گرینڈ نالج آف دا ورلڈ آپ کہہ لو, اور اس میں کوئی نہ کوئی یا تو انوینشنز ہو رہی ہیں, ڈسکوریز ہو رہی ہیں, اور اس لیے وہ لوگ مشہور ہو رہے ہیں. ابھی جو ہے صرف رینڈم ناچ گانے کے اوپر لوگ مشہور ہو رہے ہیں. سو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, ایک ہمارے شیخ صاحب نے سنایا تھا, آئی تھنک فرضی واقعہ ہی ہے یہ, جس میں انہوں نے بتایا کہ ایک بادشاہ ہے اور بادشاہ کے پاس ایک بہت ہی بزرگ شخص آیا اور تقریباً اس کی 90 سال عمر ہوگی. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ کو آج ایک ایسا ہنر دکھاؤں گا جس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جائیں گے. تو بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے دکھاؤ. تو اس نے کیا کیا کہ تقریباً کوئی 10 میٹر کے فاصلے پہ نا اس نے ایک بوتل رکھ دی جا کے, اور پھر اس نے کیا کیا ایک سوئی لی, ایک اس کے پاس پیکٹ تھا سوئیوں کا بھرا ہوا. تو وہ کیا کرتا ہے ایسے سوئی کو نا ایسے فلک کرتا اور 10 میٹر میں وہ اندر جا کے نا بوتل کے اندر گر جاتی. تو بادشاہ نے کہا کمال. پھر اس نے دوبارہ کیا کڑک, پھر وہ اڑتی ہوئی جاتی سیدھا بوتل کے اندر, پھر وہ دوبارہ فلک کرتا. ایوری ٹائم وہ سوئی کو فلک کرتا تھا تو وہ جا کے سیدھی 10 میٹر دور جو بوتل ایک پڑی ہوئی ہے اس کے اندر جا کے گر جاتی تھی. تو بادشاہ نے سلو کلیپ کیا کہ بہت اچھے بہت اچھے. تو بادشاہ اسلام نے پوچھا کہ تمہیں کتنا عرصہ لگا اس کو یہ اسکل سیکھتے ہوئے؟ اس نے کہا مجھے تقریباً 75 ایئرس لگے, 85 مطلب آلموسٹ 90 ایئرس کا ہے, کہتے مجھے تقریباً 75 to 80 ایئرس لگے, یعنی چھوٹا بچہ تھا تب سے میں نے یہ شروع کیا ہے, اور ابھی پچھلے 1-2 سال پہلے میں اس کی پرفیکشن تک پہنچا ہوں کہ اب میری ایک شاٹ بھی مس نہیں جاتی, ساری اس میں گرتی ہیں. بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ اس کو اشرفیوں کا ایک تھیلا دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اب بابا جی بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کون سی ڈبل سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ ایک طرف اشرفیاں بھی دے رہے ہیں, ایک طرف میرا سر بھی اتار رہے ہیں. تو اس نے کہا اشرفیاں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تمہارا ایک اسکل سیٹ ہے جس کو ماننا پڑے گا. گردن اس لیے اتار رہا ہوں تمہاری کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میری قوم میں ایسے بے وقوف لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایک ایسا کام کرتے ہوئے گزار دیا جس کا نہ فائدہ دنیاوی ہے اور نہ اخروی ہے.